السلام علیکم ناظرین، اسد عابد ہوں، آپ اے ایس ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تیسری عید ہے اور خان کی رہائی کے لیے ان کے کارکن جو ہے کافی پرجوش ہے، لیکن خان کی یہ عید بھی جیل میں گزر گئی ہے۔ ہمارے ساتھ صوبائی رہنما موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے خان صاحب کے حوالے سے۔ یہ عید بھی خان صاحب کی جیل میں ہے، آپ لوگ صوبائی ترجمان بھی ہیں اور صوبائی رہنما بھی ہیں، کارکن کافی پرجوش ہیں، لیکن اب تک خان کی رہائی ممکن نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ابھی تک خان کی رہائی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے تھی کہ خان باہر آتا، لیکن کچھ ہماری پارٹی میں ایسے اختلافات پیدا ہو گئے اور کچھ لوگ پارٹی کے ان سائڈ ایسے ہیں، میں صاف بات کہنے والا آدمی صاف بات کہتا ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ خان کے لیے صحیح طریقے سے پروسیس کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کے پی کے عوام کی بات میں کروں گا، فرگیٹ ادر پروونسز، کے پی کے سے تو ہم نے جیتا ہے، ہماری مینڈیٹ ہے یہاں 4 کروڑ لوگ ہیں، 4 کروڑ لوگوں میں 1 کروڑ لوگ بھی نہیں نکل سکتے خان کے لیے۔ اگر 1 کروڑ لوگ بھی نکل آتے تو یہ سمندر ہے، لوگ نہیں سمندر ہوگا۔ لیکن یہاں کے لوگوں نے بھی بے وفائی خان کے ساتھ کی ہے، بہت زیادہ بے وفائی کی ہے، کیونکہ خان نے جو محبت اس صوبے کو دیے ہیں وہ کسی کو نہیں دیے ہیں۔ جیسا صاحب، اب لوگوں کا یہ کہنا ہے جو کارکن ہیں کہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ دھرنے بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے لیڈر ہیں وہ وہاں سے بھاگ کے آ جاتے ہیں ہمیں میدان میں چھوڑ کر، تو اس وجہ سے لوگ کافی خفا بھی ہیں ان سے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے اس دن بھی ایک انٹرویو دیا تھا ایکسپریس نیوز کو، اور یہی بات سوال ان لوگوں نے بھی کیا تھا۔ دیکھو، جب تک آپ کا لیڈر، آپ کا جو ہیڈ ہے وہ آپ کے سامنے نہ ہو تو کارکن بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیڈر اب اس کے سامنے ہو تو وہ بریو بن جاتے ہیں، اگر بزدل سا بھی ہو لڑکا وہ بھی بہادر ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جو سربراہ ہے، ہمارا جو لیڈر ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو لے جائیں وہاں، خود آ جائیں اور پھر کہیں کہ خان کی رہائی اس طرح نہیں ہوتی۔ خان کی رہائی اس طرح ہوتی ہے کہ کم از کم یہاں سے ہم لوگ 1 کروڑ اگر نہ بھی ہو 10 لاکھ ہونے چاہیے۔ اگر 10 لاکھ لوگ بھی، اب ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ ویری سون، ہم اس طرح سسٹم کرتے ہیں کہ 10-15 لاکھ لوگ برابر کریں گے۔ یہ اس پہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جائیں مردان میں جلسہ کریں، آپ جائیں صوبائی میں کیا ضرورت ہے مردان اور صوبائی کا؟ صوابی و مردان سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو رسپانسیبل لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ تو رسپانسیبل نہیں ہیں، جو یہ سٹنگ گورنمنٹ ہے، یہ تو 47 کے پیداوار ہے، 45 پہ تو ہم اب بھی حکومت میں ہے، جیتا ہم نے ہے الیکشن، لیکن 47 پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں کو تو کبھی نہیں مانیں گے دل سے۔ پاکستان کے بچوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ 2 نمبر ہیں اور ان لوگوں نے جو ناجائز قبضہ کیے ہیں۔ جیسے صاحب میرا سوال یہ ہے، اگر آپ کے پی کے سی ایم کو لیں اور پنجاب کے سی ایم کو لیں، آپ کے پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہیں اور پی ٹی آئی آپ کو دل جان سے پیاری بھی ہے، کس کو زیادہ اہمیت دیں گے آپ، مریم نواز کو یا سی ایم سہیل افریدی کو؟ دیکھو، دیٹ از سم تھنگ از، وہ الگ بات ہے، اس وقت ہم کمپیریزن نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ نہیں، کام کے حوالے سے نا کام کے حوالے سے ان لوگوں کو فنڈ ملتا ہے۔ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، کے پی کے مقابلے میں پنجاب بہت ہی بڑا صوبہ ہے، ان لوگوں کا فنڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور دیکھو سینٹرل میں ان لوگوں کی گورنمنٹ ہے، جب آپ کی پرائم منسٹر آپ کا چچا ہو تو ضروری بات ہے آپ کو فنڈ صحیح ریلیز ہوگا۔ ہمارے ساتھ تو یہ زیادتی ہو رہی ہے ہر وقت کہ ہمارا اپنا فنڈ بجلی کا ریڈی ہمیں نہیں مل رہا ہے، کب سے چیخ رہے ہیں کہ کے اس کو نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ یہ صوبہ بھی ہم ان لوگوں سے چھین لیں، یہاں جو مینڈیٹ ہے خان کا وہ بھی ہم لوگوں سے لوگ پھر اب، لیکن میں کہتا ہوں اچھے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جو قوم اپنے رائٹس کے لیے آواز نہ اٹھائیں اور فائٹ نہ کریں تو کبھی وہ قومی ترقی نہیں کر سکتے۔ 9 مئی کو کافی ایف آئی آرز ہوئی لوگوں پہ، کیا آپ پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے؟ بالکل، مجھ پہ 3-4 ایف آئی آر ہوئی تھی، لیکن آپ یقین کریں کہ 9 مئی کو میں کوہاٹ میں تھا، یہ ضروری کام کے لیے گیا تھا، تو یہاں یہ تو بلائنڈ لا ہے نا، بلائنڈ لا ہے۔ قانون نام کا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کی بات کوئی نہیں مانتا ہے، خان کو وہ اپروول لے کے خان کے ساتھ ملاقاتیں لوگ چلے جاتے ہیں، نہیں مانتے وہ لوگ اڈیالہ والے، تو وائلیشن ہو گیا کہ نہیں؟
There is no law in Pakistan right now. कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, कुछ कानून भी नहीं है, जंगल का कानून है। हाई कोर्ट का न हाई कोर्ट के मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस। मैं उसे चीफ जस्टिस नहीं कहता हूँ, मैं उसे चीफ इब्लिस कहता हूँ। आपका काम क्या है कि आप इंटरफेरेंस करते हैं जमहूरियत में। आप आर्मी का वो है, चीफ है, अपने आर्मी को संभालें। आपकी या तो आप कहें कि मार्शल लॉ में लगाता हूँ, दैट्स एनफ, बात खत्म हो गई। अगर आप मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, आपने अस्करी जमहूरियत बनाया है, इसको अस्करी जमहूरियत कहते हैं। दूसरी बात में जो आपको हम बताने वाला हूं वो ये है, शहबाज शरीफ को चाहिए कि आप किस कैपेसिटी में फील्ड मार्शल, मैं तो मानते ही नहीं उसको फील्ड मार्शल, वो है ही नहीं है। वैसे वो एजाजी वो है, उसने क्या कारनामा किया है? एक मिसाइल चला के वो कहते हैं हम जीत गए, फील्ड मार्शल बन गया एक मिसाइल पे। नहीं, आप ट्रंप को उसके साथ बिठाते हैं। कौन से मुल्क ने आजकल ऐसा किए हैं कि अपने जनरल को साथ बिठाए हैं? आप जाएं, हम मानते हैं हमारा दुश्मन है इंडिया, लेकिन कभी उसने इंटरफेरेंस किया आर्मी ने जमहूरियत में? आप लोग सब बैठे हैं, आप जाने वाले हैं, जानते हैं, सेंसिबल लोग हैं, सहाफ़ी हैं, कभी इंटरफेरेंस किया नहीं। तो आप किस कैपेसिटी में पाकिस्तान के लोगों पे हुक्मरानी जमाते हो? आपका जो बेनहुई है नकवी, क्या नाम है उसका? मोहसिन नकवी। राइट नाउ ही इज इंटीरियर मिनिस्टर। इंटीरियर मिनिस्टर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एमएनए का इलेक्शन जीतना पड़ता है। ये एमएनए है, आपको पता है? एमएनए तो नहीं है ना, ये तो उसका बेनहुई है, उसने इंटीरियर मिनिस्टर बनाया है। तो आप क्या रही कि ये फिर जो है पैराशूट से आए? कौन? ये मोहसिन नकवी जो पैराशूट? तो इससे बड़े पैराशूट और क्यों हो सकते हैं कि एक आदमी एमएनए भी ना हो। मैंने आपको बता दिया कि इंटीरियर मिनिस्टर के लिए एमएनए होना जरूरी है, इलेक्शन जरूरी है कि आप इलेक्शन जीते। वो बगैर एमएनए, ही वाज स्कूल टीचर, यू नो दैट। अपना चैनल वो चला रहा, स्कूल चैनल उसका वो चैनल था, वो चला रहा था, उसको उठा के इंटीरियर मिनिस्टर बना लिया। व्हाट काइंड ऑफ लॉ, व्हाट काइंड ऑफ कानून? इस मुल्क में कौन सा कानून चल रहा है? इमरान खान तो इसलिए रो रहा है कि मैं इस मुल्क को ट्रैक पे ला रहा हूं। तो जैसे सब क्या इस हवाले से आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, आपने उसको बताया हो या नहीं? खान के साथ अनफॉर्चुनेटली हमारी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है, और सीएम को भी अप्रूवल नहीं कि वो खान के साथ मिले। आई एम नॉट सीएम राइट नाउ, ही सीएम, ठीक है। वो अदालत से पर्ची लेके अडियाला जेल पहुंच जाता है। अडियाला जेल के सिपाही, अडियाला जेल का सबुरन उसको रोकते हैं और गालियां देते हैं और उस पर डंडे बरसाते हैं। तो आप जब हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आप वायलेशन करें, उसके कानून को ना माने, तो आप लोग मुझे बताएं कि ये कौन सा कानून हो गया? आया कानून का कोई एहतराम करता है यहां? नहीं। माइट इज राइट। अगर आपके पास पावर है तो यू कैन डू एनीथिंग इन पाकिस्तान। देयर इज नो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नथिंग एल्स। इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बदमाशी। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बदमाश शरीफ, जरदारी, ये टाइप के लोग जो है ना, ये इस पर वो कर सकते हैं क्योंकि वो खुद भी बदमाश हैं। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, मौलाना फजल रहमान, हम उसकी कदर करते हैं बीइंग मौलवी, लेकिन उससे नफरत करते हैं बीइंग मुनाफिकत, कि उसमें मुनाफिकत भी बहुत ज्यादा है। जब पेट्रोल 150 का, खान वाज प्राइम मिनिस्टर इन दैट टाइम, पेट्रोल 150 पे आए, तो ये बंदा निकला है कि प्लीज यू स्टेप डाउन, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप बिकॉज पेट्रोल इज 150 राइट नाउ। अभी आप लोग खुद अंदाजा लगाए ना कि कितना तजाद हो गया। अभी पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? 415 रुपए। ये खामोश हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, इसी को मुनाफिकत कहते हैं। सर, आपने मौलाना फजल रहमान साहब की बात की, वो किस मस्जिद के मुल्ला है पता है आपको? मैं उसके बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका वालिद साहब जो है ना, माशाल्लाह मुफ्ती महमूद, वो बहुत बुजुर्ग इंसान था और बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन कभी कभी ऐसे बेटे भी नाफरमान बेटे भी पैदा हो जाते हैं फजल रहमान की सूरत में, कि अपने बाप का नाम वो बदनाम कर लेता है हमेशा हमेशा के लिए।
اس بندے نے اپنے باپ کا نام بدنام کیا. دیٹس انف. اس سے زیادہ اس کے بارے میں سر موجودہ صورتحال دیکھیں اور پھر 9 آرڈر کی صورتحال آپ دیکھیں، اس حوالے سے کریں گے. تو موجودہ صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور 9/11 جو ہے نا وہ سب ڈرامہ بازی تھی، یہ لوگ گھس گئے تھے. دیکھو خان جو ہے نا، جب بھی خان نے کال کی ہے، خان نے کال کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ڈسٹرکشن کبھی نہیں کریں گے. پرامن جلوس نکالیں گے، آپ پروٹیسٹ آپ ریکارڈ کریں گے. دس از یور فنڈامنٹل رائٹ، یہ آپ کا حق ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ یقین کریں کچھ ایسے لوگ اس پہ گھس گئے کہ ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کی تاکہ یہ پارٹی بدنام ہو جائے. ان لوگوں کا اور مقصد نہیں ہے، نہ نواز شریف کا، نہ شہباز شریف کا، نہ مریم نواز کا، نہ زرداری کا، نہ فضل الرحمان کا، اور پارٹیوں کے نام میں نہیں لوں گا. ان لوگوں کا یہ ایم ہے کہ کسی طریقے سے خان کو ہم لوگ نیچا دکھائیں اور لوگوں کی نظر میں یہ ذلیل ہو جائے. لیکن وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت وہ اللہ کے ہاتھ میں. سر خان صاحب جیل میں ہیں، کارکن کافی سرگرم ہیں، اگلا اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا؟ اور جو ہمارے ناظرین ہیں دیکھنے والے، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، ذرا مجھے بتائیے. اگلا اسٹیپ تو انشاءاللہ ہم سب نے کوارڈینیشن کی ہے، کیونکہ جو سیدھے انگلے کام نہ کریں تو مجبوراً آپ کو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. یہ میں نے آپ کو مثال دے سکتا ہوں. تو یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار، آپ بیل مجھے مار. جب ہمارے خان کے ساتھ اتنے ظلم ہو رہا ہے، ناکردہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے اس کو، اور ایسی سزا مل رہی ہے کہ اس دفعہ یہ تیسرا عید ہوگا اس کا جیل میں. لیکن خان ہی از دا مین آف آئرن. اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی یہ لوگ، یہ قوم خان کے پیچھے ہاتھ ملیں گے. میں آج یہ اپنے گھر سے، آپ لوگ ہمارے معزز مہمان ہیں، یہ بات یاد رکھے کہ اللہ نہ کرے کہ خان نہ ہو تو یہ پاکستانی قوم ہاتھ ملیں گے کہ ایسے لیڈر سے ہم محروم ہو گئے. یہ بات آپ یاد رکھیں. پھر مجھے کہے کہ بنگش صاحب آپ نے ایک بات کہی تھی، آپ نے اپنی جگہ پہ وہ بات آج ثابت ہو گئی. پھر میں قوم کو، اس عوام کو ہمدردانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس دفعہ جب کال ہوگا تو سارے لوگ نکل آئے، کم از کم 10-15 لاکھ لوگ ہونے چاہیے. دیکھیں یہ زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز ایک ہی جہاز میں بھاگیں گے، کیونکہ یہ لوگ تو پیسوں کی دے آتے ہیں نا. پیسے تو ان لوگوں نے کافی اکٹھے کیے. 415 پہ پیٹرول ہے، کافی پیسے اکٹھے کیے. یہ شاید کہ لندن میں اور فلیٹیں رہیں گے. پاکستانی عوام کے لیے جو ہے نا، وہ کیا کر رہے ہیں پاکستانی عوام؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ غریب کیا ہوتا ہے، غریب کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں. یہ تو خان ہے کہ غریب کے بچوں کے لیے اگر خان چاہے تو خان تو کنگ جیسی زندگی گزار سکتا ہے دنیا میں. اس سے بڑا کنگ کوئی اور نہیں ہوگا، کیونکہ جس ملک میں بھی جائے وہ وارم ویلکم کرے گا خان کو کہ آئیں ہمارے ملک میں، وی پراؤڈ آف یو. لیکن خان یہاں جو جیل میں پڑے ہیں اور اس گرمی میں زمین پہ لڑک رہا ہے، اس قوم کے بچوں کے لیے لڑک رہا ہے. اگر یہ قوم کے بچے اب بھی نہ سوچے، اگر یہ قوم کے جو بچوں کے والدین ہیں اب بھی نہ سوچیں، تو ہمارے آنے والی نسل کی ساری زندگی جو ہے نا ڈسٹرائے ہوگی. ایم اے کرے گی، ایم فل کرے گی، ایم ایس کرے گی، اس کے بعد جو ہے نا پستول لے کے سنیچنگ کرے گی. ایجوکیٹڈ سنیچر ہوں گے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تو لوگ نکل جائیں گے، ہم تو چلے جائیں گے. یہ ملک جانے اور ان کے لوگ جانے، یہ تو اس نظریے سے آتے ہیں کہ ملک کو لوٹو اور بھاگو، لوٹو اور بھاگو، اور لندن میں جگہ لو. خان کا تو کسی جگہ بھی وہ نہیں ہے. خان نے یہ جو بنی گالے کی جگہ بنائی ہے لاہور میں، لندن میں ایک فلیٹ تھا وہ بیچ کے خان نے وہ پیسے انویسٹ کیے. پہلے ہمارے رشتے دار تھے E71 میں، اس کے گھر ایک خان رہتا تھا، ہمارے ریلیٹو کے بنگش تھے، اس کا کرایہ دار تھا. یہ قاسم اور سلمان ادھر ہی پیدا ہو گئے ہیں دونوں E71 میں. ہمارے رشتے داروں کے گھر کے ساتھ کرائے پہ گھر دیا تھا ہمارے جو قریبی رشتے دار ان کا. یہ بات میں سچ کہہ رہا ہوں. ظفر خان بنگش نام ہے اس کا، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. خان اس کا تقریباً 8-9 سال کرایہ دار رہا اسلام آباد میں. ٹھیک ہے، تو اس وقت سے ہمارا خان کے ساتھ اس کی پارٹی بھی نہیں تھی. اس وقت خان نے پارٹی نہیں بنائی تھی. اینڈ آئی واز دا فرسٹ مین. خان کا جب پہلا الیکشن تھا ان میاں والی، آئی واز دا فرسٹ مین وتھ خان. نو بڈی واز دیئر. کوئی بھی نہیں تھا پشاور سے.
मैं और खान जो है ना कन्विंसिंग करता था। पहाड़ों पे मियावाली की पहाड़ें तो आप लोगों ने देखी हुई है, नहीं, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, एक घर पहाड़ में बनाए, दूसरे घर हमने वहाँ खान के साथ फर्स्ट इलेक्शन में खान के साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसे कि आपने मंगल साहब की बातें सुनी, काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और ख़ान की राय के लिए ये काफ़ी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार अगर हम निकलेंगे तो ख़ान को रिहा करके वापस आएंगे। इंशाल्लाह। मुलाकात होगी प्रोग्राम में, इस अपने पल के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सच जो छुप ना सके